بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وقال تعالی لقد ارسلنا ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مسجد اور مدرسہ تعلیم القرآن کلیہ کے ذمہ داران، علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے دین کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو ملنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور دعا ہے کہ یہ ملاقات ہمارے واقعی اخلاص کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، ہمارے حسنات اعمال کی نیکیوں اور خوبیوں میں درج ہو اور دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو. مجھے اللہ کے شکر کے بعد آپ حضرات کا، یہاں کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ یہ موقع عنایت فرمایا، اور مجھے پہلی مرتبہ آنے کے باوجود یہ نہیں لگ رہا ہے کہ میں پہلی مرتبہ آپ کے درمیان آیا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ اپنے خاندان، اپنے گھرانے میں حاضر ہوا ہوں. صرف منہج ہی اس رشتے کے لیے کافی تھا، ہمارا ہم عقیدہ ہونا ہی کافی تھا. ساتھ ہی ابھی آپ نے سنا کہ یہاں تعلیم و تعلم کا ہمارا ایک قدیم رشتہ ہے، کافی لوگ افادے اور استفادے سے جڑے ہوئے رہے ہیں. رب العالمین ان رشتوں کو قبول فرمائے، انہیں دین کی بنیاد پر اپنے یہاں قبولیت عطا فرمائے. محترم حاضرین، بہت ہی مختصر سا وقت اور دنیا کا علی الاطلاق سب سے اہم موضوع، سب سے زرخیز موضوع، توحید، اس کی اہمیت اور فوائد. توحید کا لغوی معنی ہم جانتے ہیں، واحد، واحدہ کا مصدر واحد سے بنا، ایک کرنا. اصطلاحی طور پر کئی تعریفات کی گئیں. ایک جامع تعریف شیخ ناصر نے کی کہ افراد اللہ بحقوقہ، اللہ رب العالمین کو اس کے حقوق کے ساتھ ایک ماننا. وحقوق اللہ ثلاثہ، اور اللہ کے تین حقوق ہیں. حق و ملکن، ایک اس کے ملک اور سلطنت کا حق، جسے ہم عام تقسیمات میں توحید ربوبیت کہہ کے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ رب ہونے کی حیثیت سے ایک ہے، یہ ماننا. وحدہ لا شریک ہے، اس کی ربوبیت میں، اس کے کاموں میں، اس کائنات کو بنانے، چلانے اور اس کے نظام کی نگرانی میں اس کا ادنا سا بھی کوئی شریک نہیں ہے. فرشتے اگر کائنات کے نظام میں ہر حرکت کو انجام دے رہے ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے دے رہے ہیں. یفعلون ما یؤمرون، نمبر ایک. یہ اس تناظر میں کہ ہمارے دعات اور مبلغین کے سامنے یہ اعتراض آتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، ہم اسی کو پوچھتے ہیں اور تم دیوی دیوتاؤں کو پوچھتے ہو، تو آپ بھی تو فرشتوں کو مانتے ہیں کہ بارش کا فرشتہ ہے، موت کا فرشتہ ہے، ہوا کا فرشتہ ہے، فلاں اور فلاں کا فرشتہ ہے. تو آپ یہ جواب دیجئے کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین کے تابع دار ہیں. اللہ کی کائنات میں اس کے ارادے اور فیصلوں میں معمولی سا بال برابر بھی ان کو شرکت حاصل نہیں ہے. یفعلون ما یؤمرون قرآن نے کہا، اور وہ اپنی مرضی کے قطعی مالک نہیں ہے فرشتے. اللہ رب اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کائنات کے سارے کاموں کو انجام دینے کے لیے فرشتوں کا محتاج نہیں ہے. یہ اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ اس نے یہ مخلوق بنائی. ضمناً بات آ گئی تو اللہ اپنے کاموں میں وحدہ لا شریک ہے. ربوبیت میں پیدا کرنا، زندگی دینا، بارش برسانا، بیماری شفا، رزق دینا، اور جتنے بھی کام تدبیر کائنات کے ہیں، سب اس میں آگے پہلا حق. ان میں اللہ کے سوا کسی اور کو آپ نے اگر شریک ٹھہرایا، حصے دار مانا، تو آپ ربوبیت میں شرک کر رہے ہیں. شرک اکبر ہے، اسلام سے خارج ہے. توحید کی دوسری قسم، دوسرا حق اللہ کا ہے حق العبادہ، جس کو توحید الوہیت سے ہم تعبیر کرتے ہیں. بندے جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، ظاہری باطنی، قولی فعلی عملی،
سب اللہ کے لیے خاص. یہاں بہت سارے لوگ عبادت کا معنی ہی نہیں سمجھتے، اس لیے بہت سی عبادتیں اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے ہیں. جیسے نظر و نیاز کرنا، اللہ کے نام کو جس طرح پکارا جاتا ہے اللہ اکبر، کسی اور کی جے یا ان کے ناموں کو بلند کرنا، کسی سے مدد طلب کرنا، یہ سمجھنا کہ اللہ رب العالمین کی طرح ہم فلاں بزرگ ولی پیر فقیر یا فرشتے اور نبی کو نہیں مانتے لیکن ان کو واسطہ بنا کر ان کو پکار رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے. آپ نے ان امور کی بنیاد پر اگر عبادت کا کوئی کام ظاہر میں ہو یا باطن میں، اگر آپ نے ان سے روا رکھا، باطن کا مطلب دل کا عمل جیسے ہے توکل، امید، خوف، جو اللہ سے ہونا چاہیے عبودیت سے متعلق، اگر ان میں سے کوئی چیز 1% بھی دوسرے کے لیے ہوئی تو وہ عبادت میں شرک ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ٹوٹ جائے گی، ایمان چلا جائے گا، لا الہ الا اللہ سلامت نہیں رہے گا، آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج زکوٰۃ سب کرے، کسی دن تہجد نہ چھوڑے، یہ توحید نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال بیکار. ابھی ہم اس کی فضیلت میں پڑھیں گے. توحید عبودیت عام طور سے امتوں اور نبیوں کے درمیان اسی توحید میں جھگڑا ہوا، اور عام طور سے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو اہل کتاب بہت سارے نام نہاد مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود اس توحید میں گڑبڑ کرتے ہیں اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، شرکیہ عقائد و اعمال کو اختیار کر کے اپنی توحید کو برباد کرتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بار بار اسی ٹاپک اور اسی موضوع کو کیوں، ابھی آپ اگر اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک علم والا صاحب شعور انسان ہوگا تو کہے گا کہ اسی ٹاپک پہ صرف بات ہونا چاہیے. اس ٹاپک پہ اگر اس موضوع پر آپ نے بات سمجھ لی، کر لی، سمجھ لیا اسے، تو سارے ٹاپک اس کے ضمن میں آ جائیں گے جو آپ کے اور ہماری روزمرہ کی زندگی کی ضروریات ہیں. توحید اتنا جامع، اتنا اہم ہے، بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں خود بھی اس کو سمجھوں اور آپ کو بھی سمجھانے کی طاقت حاصل کروں. تیسرا حق اللہ کا ہے کہ اس کے اسماء اور صفات جو قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، صفات علیٰ ہیں، اصولوں کے تحت جیسا اللہ کے شایان شان ہیں، بغیر انکار کیے ہوئے، بغیر تمثیل و تشبیہ کے، بغیر کیفیت کے اللہ کے لیے ماننا اور اس میں اس کو وحدہ لا شریک ماننا. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ صفات اور ناموں سے متصف ہے، کوئی اور نہیں ہے. وہ سمیع ہے، کائنات کی ہر آواز کو سنتا ہے، ایسا سمیع کوئی نہیں ہے، نہ شیخ عبد القادر جیلانی، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ حضرت عیسیٰ، نہ حضرت جبرائیل، کوئی بھی نہیں ہے. جیسا سمیع اللہ ہے، کسی نے ویسا اگر کسی اور کو مان لیا تو اللہ کے اسماء میں شریک ٹھہرا رہا ہے. اللہ علام الغیوب ہے، عالم الغیب ہے، اگر کسی نے اور کو مانا، اہل بیت کو مانا، حضرت علی کو مانا، بزرگان دین کو مانا، نبی کو مانا، تو وہ اللہ کی صفت کو مخلوق میں مان رہا ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں یہ اللہ کا 3 حق ہے، اس میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا یہ توحید ہے اختصار کے ساتھ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، یا اس کے فائدے کیا ہیں؟ فوائد، فضائل، اہمیت. سورہ کہف کی آخری آیت میں آپ پڑھتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. آپ لوگوں سے کہیے قل لو کان البحر، اگر سمندر روشنائی، سیاہی بن جائے اور اس سے اللہ کے کلمات لکھے جائیں. اللہ کے کلمات کی کئی تشریح کی لوگوں نے، اس میں یہ کہ اللہ کا علم، اس کی حکمتیں، اس کی توحید اور وحدانیت کی دلیلیں، اس کے کمالات اور خوبیاں، سب کلمات اللہ میں، اللہ کی باتوں میں داخل ہے. اللہ کے کلمات کو سمندر روشنائی بن جائے اور اس کو اس روشنائی سے، سیاہی سے لکھا جائے تو روشنائی سمندر ختم ہو جائے گا. اللہ کے کلمات، اس کی تعریف و توصیف، اس کے کمالات، اس کی دلیلیں ختم نہیں ہوگی توحید کی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یہ سمندر ختم ہو جائے اور اس سمندر کے بعد ویسا ایک اور سمندر ہم لے آئیں. سورہ لقمان میں کہا کہ 7 سمندر ہو جائے، کائنات کا ہر درخت جو ہے قلم بن جائے، قلم گھس جائیں گے، سب روشنائیاں ختم ہو جائیں گی، 7 سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. کتنا وسیع موضوع ہے یہ. اس کے فوائد، فضائل، اہمیت 7 سمندر ہیں. اور اس مختصر سے وقت میں، جبکہ مجھے ایک اور جگہ جانا ہے، مجھ جیسا کم علم زیادہ سے زیادہ
ان 7 سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی بیان کر لے تو شاید کافی ہے۔ میں صرف یہ چاہوں گا، اللہ سے دعا کروں گا کہ اس مجلس میں یہ عنوان جو متعین کیا گیا ہے، ہم صرف اس موضوع کی اہمیت سمجھ لیں تو شاید ہمارے لیے یہ کافی ہوگا۔ اب یہاں ہم آتے ہیں موضوع کی اہمیت و افادیت کے طرف۔ میرے سامنے جو کتابچے ہیں اس میں کئی ارب بڑے بڑے علماء کے توحید سے فوائد، ارکان، شرائط، فضائل لا الہ الا اللہ توحید کے بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں نے جو کھولا ہے زید بن محمد بن زید بن ہادی بن مدخلی، ہادی مدخلی رحمہ اللہ، انہوں نے فضائل توحید میں 32 نکات پیش کیے ہیں۔ یہ جو میرے سامنے 32 صرف کیا کیا فائدے ہیں، 32 نکات، اور یہ پورے نہیں ہیں، اور ہر نقطے کی جو دعویٰ کیا قرآن سے اور حدیث سے دلیل دی ہے۔ شیخ عبدالرزاق نے الگ پیش کیا ہے، انہوں نے بھی 15-20 پیش کیا، اس میں سے کچھ مشترک ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ان 32 میں شامل نہیں ہیں، اور دوسرے علماء نے بھی بیان کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ چند وہ امور جو بہت ہی ہمارے لیے ہلانے اور غور کرنے والے ہیں اس کی طرف توجہ دلاؤں۔ توحید کی اہمیت و فضیلت، کسی چیز کی اہمیت و فضیلت ہمارے نزدیک کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ جس چیز کی ہمیں جتنی ضرورت ہے اس حساب سے ہم دنیا میں اس چیز کی اہمیت کو متعین کرتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہم کو اتنی ضروری ہے، لہذا کھانے کی ضرورت سب سے زیادہ مادی اعتبار سے، گھر اور رہنے کی، اس کے بعد کھانے کے بعد کپڑا، پھر رہائش، روٹی کپڑا اور مکان ہمارے ہاں بنیادی ضرورت بولا جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے۔ لوگ کہتے ہیں کہیں کہیں روٹی کپڑا مکان اور ورزش اس لیے کہتے ہیں کہ صحت بھی ضروری ہے۔ تو یہ بنیادی جس کی جتنی اہمیت، جتنی ضرورت ہے اتنی اہمیت ہے۔ اب اس تناظر میں غور کیجئے کہ توحید کی ضرورت ہمیں کتنی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو بعد میں بیان کرنی چاہیے میں پہلے بیان کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ امتحان کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ امتحان کا بنیادی سوال، بنیادی کیا ہے معاملہ؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ الحمدللہ اہل الحدیث کے حلقوں میں بچوں کو بھی یہ جواب معلوم ہے، اور غیر مسلموں میں، مشرکین میں آپ جائیں تو بڑوں کو، جو بڑے بڑے پی ایچ ڈی اور بڑی بڑی سائنٹسٹ، سائنس کی، ڈاکٹری کی، انجینئرنگ کی سند لیا، آپ پوچھے کہ کیوں دنیا میں آئے تو شاید 100 میں سے ایک آدھ کوئی جواب دے اور غلط دے گا وہ غیر مسلموں میں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں انسانوں اور جنوں کو اللہ نے کہا کہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ لیعبدون، صرف میری عبادت کریں۔ عام طور سے ہم اس کی ایک تشریح پڑھتے ہیں کہ میری توحید کو مانے۔ دوسری تشریح کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے بڑی جامع ہے کہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میرا حکم بجا لائیں، میں جو کہہ رہا ہوں مانیں، جس سے منع کر دیا رک جائیں۔ یہ ہے عبادت، کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور احکامات کے پابند بن جائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں دوسروں کے احکامات اور شریعتیں ہوگی، دوسروں کی پوجا پاٹ ہوگی، دوسروں کے قوانین اور اصول بتائے جائیں گے، ان سے بچ کر ہم کو اللہ کا قانون اختیار کرنا ہے، اس لیے پیدا کیا۔ تو پہلا نقطہ یہ کہ دنیا میں زندگی کا مقصد ہمارا توحید سے جڑا ہے۔ توحید مقصد حیات ہے جنوں اور انسانوں کی۔ جب مقصد یہ ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں مقصد کو سامنے رکھیں گے۔ آپ کسی شہر سے بمبئی میں آتے ہیں، یہاں کس مقصد سے آئے ہیں؟ اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں کہ فلاں مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ہم قربانی دے رہے ہیں، اور رشتہ داروں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں۔ ایک بچہ آپ بھیجتے ہیں مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں تعلیم حاصل کرنے، تو وہ گھر چھوڑ رہا ہے اس لیے کہ گھر کے مقابلے میں، گھر کے ساتھ رہنے کے مقابلے میں آپ کے نزدیک علم کی اہمیت ہے۔ تو جس کی زیادہ اہمیت ہے اس کو اختیار کر کے جس کی کم اہمیت ہے اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیے تو ہمارے سامنے سب سے زیادہ اہمیت کی چیز وہ ہوگی جو زندگی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں اور آپ کو وجود دینے کا مقصد۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ابھی یہ بات ادھوری چھوڑ کے آگے والا اسٹیپ جو میں کہہ رہا تھا کہ بعد میں بیان کرنا چاہیے، ابھی بیان کر رہا ہوں کہ اس مقصد میں کامیابی اور ناکامیابی کا نتیجہ کیا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں اللہ نے جس مقصد میں پیدا کیا، اگر یہ مقصد میں ہم فیل ہو گئے، اس پہ پورے نہیں اترے، مقصد کے خلاف چلے گئے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سمپل سادی بات بظاہر، لیکن اس سے زیادہ اہمیت کی اور اس سے زیادہ ضرورت کی ہمارے اور آپ کے لیے کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی، ہے ہی نہیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا دائمی، ہولناک،
ناقابل تصور عذاب اس شخص کا منتظر ہے، گھات میں ہے، جو توحید کے اوپر نہ جائے، مر جائے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ توحید کی ضد شرک ہے، رب کا فرمان ہے، صاف اعلان ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا یعنی توحید کو چھوڑے گا، جس کو ہم غیر اہم سمجھتے ہیں، ہاں، جو توحید کو چھوڑ کر اس کی ضد کو اختیار کرے گا، مر گیا اسی پہ، تو اللہ نے جنت کو اس پر حرام قرار دیا۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا، مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ آپ کیسے بھی دماغ میں خناس پال لو کہ ان کا دامن پکڑ لیں گے، بچ جائیں گے، نہیں۔ اللہ کا اعلان ہے، اگر شرک پر مر گئے تو کائنات کا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے، نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائیں گے، حالانکہ اولو العزم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو نہیں بچا پائیں گے، اپنے چچا ابو طالب کو، ابو لہب کو نہیں بچا پائیں گے۔ اس سے بڑھ کر دہلانے والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح مسلم کتاب الایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے میرے نزدیک۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مالیگاؤں میں، بہت سوال کرتے تھے مجھ سے، اطمینان نہیں ہوتا، یہ ایک حدیث پڑھ کر وہ اہل حدیث ہو گیا، عقیدہ صحیح کر لیا۔ کسی اور موقع پہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت۔ وہ روایت کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آگے پوچھا کہ میرے ابا کہاں ہیں؟ جہنم میں، کفر کی حالت میں مر چکے تھے، رنجیدہ ہوئے، افسوس میں مبتلا ہوئے، ہاں، صدمے کی حالت میں واپس لوٹنے لگے۔ آپ نے انہیں واپس بلایا اور کہا کہ ان ابی و اباکا کلاہما او کما قال فی النار، کہ تمہارے ابا نہیں، میرے والد، تمہارے والد، دونوں جہنم میں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، وہ جھوٹی حدیث ہے جو بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے ماں باپ کو قبر سے نکالا، کلمہ پڑھایا، پھر اندر ڈال دیا۔ موضوع حدیث ہے، من گھڑت۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں جہنم میں۔ ہل جانے والی اور ہلا دینے والی، دہلا دینے والی روایت۔ کون کس کے کام آئے گا؟ اگر توحید نہیں ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں، سیدنا ابراہیم، حضرت نوح، دیگر انبیاء، پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ ان کے آس پاس بھی درجے کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ یہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے، صحابہ ساتھ میں ہیں، رونے لگے۔ حضرت عمر اور بعض صحابہ کا فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ رو کیوں رہے؟ کہا نہیں، بات اتنی ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کا حکم ملے، اجازت ملے، اللہ نے اجازت دے دی، لیکن پھر میں نے اللہ سے اجازت مانگی۔ شیخ البانی وغیرہ نے اس کو صحیح اور مقبول کہا ہے روایت۔ پھر میں نے یہ اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین یوم القیامہ، صاحب کوثر اور دنیا کے سارے وہ فضائل جو اللہ سب کو ماننے کے بعد دیکھیے کہ ماں کی، والدہ کی مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ملی۔ کیوں؟ وہ توحید پہ نہیں مری تھی۔ معلوم یہ ہوا، میں جو سب سے اہمیت اور ضرورت بتانا چاہ رہا ہوں، ضرورت کے تحت، کہ جہنم سے بچنے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت ہے توحید۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں جس میں ہے کہ توحید ہی، لا الہ الا اللہ، جنت کی کنجی ہے۔ اس کے دانت بھی ہیں، عمل وغیرہ سارے تقاضے، شروط، ارکان، جنت کی وہ ہے۔ اس کا مطلب وہ اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس جنت کی کنجی نہیں ہے، کلید نہیں ہے، جنت میں جا ہی نہیں سکتے بغیر توحید کے۔ ہم میں سے کوئی ہے جو یہ کہے کہ جنت میں نہیں جانا ہے؟ اگر جنت میں آدمی نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جو جنت میں نہیں جائے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اور توحید نہیں ہے تو جہنم کا دروازہ بند، ہمیشہ ہمیش کے لیے کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی چوں نہیں کر پائے گا، بول نہیں پائے گا، اجازت ہی نہیں ملے گی، اور جہنم میں جائے گا۔ اور وہ جہنم کیسی ہے؟ جنت کی نعمتیں اپنی جگہ، دنیا میں آدمی آرام اور یہ اور وہ کیا کیا ہماری تمنائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یملأ بطن ابن آدم الا التراب، آدمی کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔
اگر اس کو 2 وادی سونے کی مل جائے تو تیسرے کی تمنا کرے گا. دنیا میں پیٹ بھرتا ہی نہیں, بھرے گا بھی نہیں. موت آ جاتی ہے, زندگی کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں, تمناؤں کا سلسلہ رکتا ہی نہیں ہے اور رکے گا بھی نہیں. لیکن جنت میں جب اللہ جنتیوں سے پوچھے گا کہ کچھ اور چاہیے تو کہیں گے کہ ارے جو ہم نے سوچا تھا اس سے زیادہ مل گیا, جو سوچا نہیں تھا وہ بھی ملا, جو ہم نے چاہا تھا اس سے بڑھ کر ملا. جنت کی انتہا یہ ہے کہ تمنائیں مر جائے گی, دنیا میں تمنا ختم نہیں ہوتی. لا یبغون عنہا حوالا, قرآن نے یہ سورہ کہف کی آیتوں سے پہلے کہا کہ جنت الفردوس میں جب جائیں گے تو یہاں سے تبدیلی نہیں چاہیں گے. آپ کتنے بھی اچھے شہر بستی گاؤں میں رہتے ہیں, سوچنا ذرا چینج چاہیے, بور ہو گئے تو رات کچھ دوسری جگہ پر جائیں. جنت میں چینج نہیں چاہیے, بولے گا لا یبغون عنہا حوالا. اللہ رب العالمین وہاں پوچھے گا تو کہیں گے کہ ہم نے جو چاہا اس سے زیادہ مل گیا, اور اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا اپنی رضامندی اور ناراضگی کا, کہے گا کہ اب میں کبھی ناراض نہیں ہوگا, اور اپنا دیدار عطا کرے گا, سب سے بڑی نعمت. یہ جنت کا معاملہ ہے. اور جنت کا معاملہ جو آخری جنتی, صحیح مسلم کی لمبی حدیث پڑھی ہے, جہنم سے نکالا جائے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ, ہوتا ہوا تھا جنت کے دروازے پہ پہنچے گا اور پھر داخلہ مانگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ جا جو دنیا تھی نا ویسی 10 دنیا 4 دنیا تیرے کو اکیلے کو دے دیتا ہوں. آج ہم کتنا مرے جا رہے ہیں دنیا کمانے کے لیے, 1 گھر 2 گھر بنا لیں, گھروں بچوں کی پراپرٹی بنا دیں, وہ بچے پھر اپنی بچوں کی پراپرٹی بنائیں گے, وہ مر جائیں گے, وراثت میں حصے داری میں لڑتے ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور کتنا کما لیں گے؟ یہ ایک محلہ جہاں آپ رہتے ہیں خرید سکتے ہیں آپ بمبئی میں, آپ کہیں گے یہاں نہیں, فلاں جگہ. کوئی ایک بستی خرید سکتے ہیں, ایک گاؤں, ایک شہر, ایسے کچھ اکا دکا ایکسیپشن ہوگا. ابھی اڈانی صاحب بہت تیزی سے آگے بڑھے, اسی تیزی سے نیچے اتر رہے ہیں. قارون چلا گیا, فرعون چلا گیا, نمرود چلا گیا, کوئی نہیں بچا. تو دنیا میں آپ 1 شہر 2 شہر کما نہیں سکتے. جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ آخری جنتی سے پوچھے گا کہ 4 دنیا, اتنی دنیا تم کو اکیلے دے دیتا ہوں, مالک بنا دیتا ہوں. کہے گا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ وہ دنیا جس سے چھوڑ کے آیا ہو نا وہ نہیں چاہیے, یہ جنت میں صرف داخل کر دے, صرف داخل کر دے. حدیثوں میں ہے کہ جنت میں 1 کمان کی جگہ دنیا اور دنیا کے اندر کی ساری چیزوں سے بہتر. 1 کمان کی جگہ دنیا مافیہ سے. جنتی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا, دوپٹے پر جو لکڑی ہوتی ہے نا, کشمیری عورتیں وغیرہ جو پہنتی ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ لکڑی دنیا اور دنیا کے اندر کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. اس عورت اور اس کی زیب و زینت کی چیزیں, وہ عورت اور عورت کی جو فضیلت ہے وہ الگ. لیکن اس جنت میں جب وہ جائے گا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کی قیمت کا اندازہ لگائیے جنت کی, کہ اس میں آخری جنتی جو داخل ہوگا, جو حدیث کے الفاظ میں کہ سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا, سب سے کم درجے کا, اور سب سے اخیر میں جانے والا جو جہنم سے نکل کے وہاں پہنچے گا. تو جب جنت میں جائے گا تو اس کا جو جملہ ہے صحیح مسلم کی حدیثوں میں وہ کہے گا کہ اعطیت لم یعطہن احد من العالمین, مجھے اللہ کی طرف سے وہ نعمتیں ملی ہیں جو عالمین کائنات میں سے کسی کو نہیں ملی. اور جب اللہ کہے گا کہ جا داخل ہو جا, اور دنیا جیسی اتنی تیری تمناؤں کے داخل ہے, کہا جنت تو بھری ہوئی ہے, کہا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو کیا تمنا کر, وہ تمنا کرے گا کہ مجھ کو اتنا دے دے رب العالمین. اللہ کہے گا کہ اس کا 1 گنا اور دوں. کئی مرتبہ کہا بس یہ بہت ہے, وہ تمنا جو کرے گا اس سے 4 گنا 10 گنا زیادہ. آخری جنتی, اور جب وہ جائے گا تو کہے گا کہ مجھے جو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا. یہ آخری جنتی اور سب سے ہلکے درجے کے جنتی کا معاملہ ہے. کاش کے موقع ہوتا کچھ اور بات کرتے. آخری سب سے ہلکے درجے کا جہنمی, ان اہون الناس عذابا یوم القیامہ لرجل یوضع فی اخمص قدمہ جمرتان او نعلین من نار. صحیح مسلم اور بخاری میں بھی غالباً ہے روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا, یہ جنت تھی یہ جہنم ہے, جہنم میں سب سے ہلکے عذاب والا شخص وہ ہوگا جس کے تلووں کے نیچے, قدموں کے نیچے 2 آگ کے شعلے جمرتان, جو انگارے رکھے جائیں گے, یا آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائے گی. یغلی بہما دماغہ, اس کا دماغ کی ہڈیاں اس سے کھولے گی. یرا انہ اشد الناس عذابا, اس کو ایسا لگے گا, وہ سمجھے گا کہ وہ عذاب میں سب سے زیادہ سخت ہے, جہنمیوں میں سب سے زیادہ بھیانک عذاب اسے دیا جا رہا ہے, وہ احونہم عذابا, حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا.
ہلکے عذاب والا ہوگا۔ اب آپ اس کو تصور کیجئے، جو میں بہت زیادہ نہیں بیان کیا، جہنم کے بارے میں جو قرآن میں ہے، اس کی آگ، اوپر سے چادر، نیچے سے بستر، اندر گھس رہی ہوگی، آگ کا لباس، آگ کا کپڑا، آگ کا ٹینٹ، یہ قرآن میں جگہ جگہ الگ الگ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ، موت کو پکاریں گے موت نہیں آئے گی، وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے۔ ساری چیزیں دھولناکیاں سامنے رکھیے، یہ کوئی کہانی، افسانہ یا ایسی ہی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے ایمانیات اور یقینیات کی چیز ہے۔ جو نہیں مانے گا قرآن کا منکر اور کافر ہو جائے گا، قرآن حدیث نے بتایا۔ اب جب ہم اسے مانتے ہیں ایک حقیقت کے طور پہ کہ اللہ نے اپنے نافرمان اور مشرک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں بتاؤں کہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مومن بندے کے نزدیک سب سے بڑی ضرورت، سب سے اہم مسئلہ، سب سے زیادہ ترجیح دینے والی بات یہ ہوگی کہ اس عذاب سے ہم اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو بچائیں۔ اب اس عذاب سے اگر ہم کو اور آپ کو بچنا ہے تو اس کا نسخہ کیا ہے، اس کا صحیح راستہ کیا ہے؟ بنیادی طور سے توحید کو اختیار کرنا، اور بنیادی طور سے توحید کی ضد یعنی شرک سے بچنا۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ اس جہنم سے ہولناک عذاب سے بچ نہیں سکتے، اپنے بچوں کو بچا نہیں سکتے، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا اگر شرک پر مر گیا، توحید نہیں ہے۔ صرف اس ایک پوائنٹ کو سامنے رکھیے، اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر اس موضوع پر صرف یہی ایک موضوع کو دیکھا جائے کہ اس کا فائدہ یا نقصان، ماننے کا فائدہ، نہ ماننے کا نقصان کیا ہے، تو شاید ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کے ہولناک عذاب سے بچائے، اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے اس کے بعد کہ جنت میں داخل ہو جائے، اور اس کی قیمت صرف اور صرف توحید ہے۔ التوحید لا الہ الا اللہ ثمن الجنہ، اہل علم نے کہا، غالباً روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ جنت کی قیمت ہے توحید، اسی کے لیے جنت اور جہنم بنائی گئی ہے۔ اور اب جب یہ نتیجہ ہے تو آپ اس سے جوڑ لیجئے کہ جنت و جہنم کا فیصلہ توحید کی بنیاد پر ہوگا، اس کا مطلب دنیا کی زندگی کا امتحان توحید کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اور اسی لیے جتنے انبیاء اور پیغمبر آئے سب نے توحید کی تعلیم دی، سب کی تعلیم کی بنیاد، نچوڑ، حاصل یہی توحید۔ توحید کو اگر قوم نے نہیں مانا تو 950 سال نوح علیہ السلام نے دوسرا سبق نہیں دیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ، سب کی تعلیم، رسالت، پیغام کیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو، اجتناب کرو، کافی نہیں ہے اتنا اللہ کی عبادت کرنا۔ ایک آدمی آتا ہے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، کچھ عبادات کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں جا کے مزاروں پہ سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز کرتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ پکارتا ہے، یا رسول اللہ انصرنی، اللہ کے رسول مدد کیجئے، اے مشکل کشا تو کیجئے، قصیدہ بردہ پڑھتا ہے، امت پہ تیرے وقت بہت مشکل آ چکا ہے، لہذا اے رسول آپ کی مدد کیجئے۔ کوئی پیر صاحب کو، شیخ عبد القادر جیلانی قادریہ سلسلے کو، سہروردیہ سلسلے کو، چشتیہ کی سلسلے کو نجات کا باعث سمجھ کر یہ کہتا ہے کہ ہم نے شیخ کے بتائے ہوئے درود کو، مراقبے کو، ان کے بتائے ہوئے اوراد کو اختیار کر لیا، اپنے آپ کو بیعت کر کے اس سلسلے سے جوڑ لیا، اب ہمارے پیر صاحب ہمارا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے جنت میں لے جائیں گے، جہنم سے بچا لیں گے۔ ناممکن بات ہے، یہ دھوکے ہیں، شیطانی فریب ہے، سازش ہے، یہ گمراہیاں ہیں، اور یہ آج مسلمان کہلانے والے بہت بڑے طبقے میں عام ہے۔ اس تناظر میں دیکھیے کہ ہم کو اس موضوع پر کتنی محنت کرنی چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں میں نے بتایا کہ قوم نے اگر یہ مانا نہیں تو اگلا سبق دیا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کو، صحابہ کو بھیجتے تھے، جب بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، کہ جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو کہا اِنَّکَ تَأْتِی قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَلْیَکُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ شَہَادَةَ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس، جماعت کے پاس جا رہے ہو، لہذا سب سے پہلے جس بات کی دعوت دینا وہ لا الہ الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا۔ جب یہ مان لیں، رسول کی تعلیم پر غور کیجئے، یہ روشن چمک رہی ہے حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی سے بہتر کسی کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ مگر لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی باتیں نہیں مانتے۔ روئے زمین پر اہل الحدیث اور سلفی کہلانے والا، جس کو بہت سارے الزامات سے متہم کرتے ہیں، وہ یہاں کھڑا اترتا ہے اکیلا۔ الحمدللہ
اس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ توفیق دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ سب سے پہلی دعوت اگر سامنے والا مخاطب شرک کر رہا ہے، اب وہ اہل کتاب ہو یا قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا ہو، اگر مشرک ہے تو پہلے توحید کی دعوت دینا، لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی گواہی دے، اس کو دعوت دینا۔ یہ مانیں گے، اللہ کے رسول کی اس حدیث میں ہے تو فَأَعْلِمْهُمْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کے 24 گھنٹے کے دورانیے میں 5 وقت کی نماز فرض کی۔ اس سے کئی مسئلہ نکالا علماء نے۔ شیخ محمد عبد الوہاب کی کتاب التوحید ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس میں یہ دیکھیے کہ تدریج سے تعلیم دی جائے، سب سے پہلے سب سے اہم چیز کو بیان کیا جائے، اور پتہ یہ چلا کہ اس حدیث میں کہ توحید کی تعلیم پہلے دی جائے گی، لا الہ الا اللہ کی تعلیم پہلے دی جائے گی، یہاں تک کہ نماز سے بھی پہلے دعوت دینے میں نماز کے فضائل، فلاں کے فضائل یہ بعد میں آئیں گے، پہلے لا الہ الا اللہ کے فوائد اور فضائل آئیں گے۔ یہ نہیں مانا اگر قوم نے تو نماز کی فضیلت بتانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کہا ایک دن بھی اگر آپ نے تہجد نہیں چھوڑی، ایک تکبیر تحریمہ چھوڑے بغیر ساری نمازیں پڑھی، لیکن آپ شرک اکبر کر رہے ہیں، تو آپ کی ایک کا ایک سجدہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ توحید کی اہمیت اور فضیلت کا یہ ایک پہلو بھی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو خطاب کر کے کہا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ بھی ہلا دینے والی دہلا دینے والی آیت کریمہ ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے کے نبیوں کی طرف بھی یہ وحی کی، یہ حکم بھیجا کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن ہماری قوم نہیں سنی ہے، نہیں جانتی ہے، نہیں مانتی ہے۔ پہنچائیے ان تک، تازہ کیجئے ان اسباق کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا ہے، رسول انبیاء سے کہا آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد۔ ابھی شیخ محمد عبد الوہاب کی کشف الشبہات میں وہ شبہات دیے ہیں، جو قبر پرست اور مشرک ولی پرست ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، ہاں ان کو واسطہ وسیلہ مانتے ہیں تو کیا بگڑ گیا؟ کفار مکہ کی طرح ہم تھوڑی ہوئے، وہ تو اللہ کو نہیں مانتے تھے، آخرت کو۔ تو محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا کہ ساری چیزوں کو ایک انسان مانتا ہو، لیکن قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ایک چیز کا انکار کر دے، کافر ہو جائے گا۔ بنو حنیفہ نے صرف مسیلمہ کذاب کی نبوت کو مانا تو کافر قرار دے کے تمام صحابہ نے ان سے قتال کیا، ان کو سب نے اس کو کافر مانا۔ ایک آدمی کو نبوت کا درجہ دینے پر ان سے قتال کیا، کافر ہو گئے۔ اب آپ جو ہے بزرگوں کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو، خواجہ اجمیری کو، فلاں اور فلاں کو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب السماوات والارض کا درجہ دے رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو آپ مسلمان کیسے باقی رہیں گے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے، توحید اور شرک کی اہمیت کے تناظر میں یہ باتیں میں کر رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کا اور اس موضوع کو دہرانے کا، اپنے بچوں کو بار بار پڑھانے کا کی ضرورت محسوس کیجئے۔ اس پر بور نہیں ہوئیے، اکتاہٹ محسوس نہ کیجئے کہ موضوع معلوم ہے۔ میں ایسا مانتا ہوں کہ غیر اہل حدیث تو غیر حدیث، آج بہت سارے اہل حدیثوں کو اس موضوع کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہماری جماعت میں اگر اختلاف ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں اگر پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، ہمارا بچہ موبائل کی گندی عادت میں مبتلا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں مل رہا ہے، اس کی کوئی بگڑی ہوئی عادت ہے، اگر ان ساری چیزوں کی اصلاح کرنی ہے تو توحید پہ زور دیجئے۔ آگے میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے، میں کچھ فوائد بیان کرنا چاہتا ہوں، اشارہ کر دوں، شاید نہ پہنچ سکوں، وقت بہت کم ہے۔ مائز اسلمی غامدیہ زنا کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پاس کہا کہ حد کو پائر کر گئے ہم پر، ہم کو سزا دیجئے۔ ہاں، یہ آپ واقعہ 20 بلکہ 50 بار سن چکے ہیں، سنے ہیں نا آپ نے؟ زنا کیا، کسی کو پتا تھا؟ ایک عورت، ہماری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، غالباً موجود ہیں، وہ بھی ٹٹولے اپنے آپ کو کہ ایک عورت سے اگر ایسا گناہ ہو گیا، وہ سر عام آ کر عدالت میں اپنے آپ کو پیش کر کے یہ کہے گی، آج سوچ سکتے ہم کہ میں نے ایسا گناہ کیا ہے، اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجئے، مجھ پر حد جاری کیجئے۔ اور پھر اس غامدیہ کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ پیٹ میں بچہ تھا، آپ نے بھیج دیا، اگر وہ بول دیتی بعد میں کہ نہیں میں نے ایسے کہہ دیا تھا تو بچ جاتی تھی۔ اصول کے بعد کسی نے شکایت نہیں کی تھی، کسی نے گواہی نہیں دی تھی، خود ہی اعتراف کیا تھا۔ کئی مہینے ملے، بچے کی ولادت ہوئی، آ گئی، ہاں نہیں ابھی بچہ تو آپ کے سینے سے غذا بندھی ہوئی ہے، جب کھانے پینے لگے تب آنا، پھر موقع ملا، پھر بچ سکتی تھی، نہیں پلٹی اپنے بیان سے۔ ہائی کافی مہینوں کے بعد ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، دیکھیے اللہ کے رسول غذا کھا رہا ہے، اب مجھ پر حد نافذ کیجیے۔ حیرت ہوتی ہے، غور کیجیے، کس قوام سے بنے ہوئے تھے، کیا وجہ تھی؟ کیا بے وقوف تھے؟ ہم چالاک ہیں، وہ بے وقوف تھے؟ نہیں، یہ توحید اور شرک کی بات تھی۔ میں جو کہہ رہا ہوں نا، ابھی اشارہ کر رہا ہوں
کہ ہمارے گھروں میں جو مسائل ہیں، بگاڑ ہے، یہ ہماری بچیاں، انتہائی شرم اور افسوس کی بات ہے، بے غیرتی کا مقام ہے، ہماری بچیاں مذہب بدل کر دوسروں سے شادیاں کر رہی ہیں، کہنے پر ہم مجبور ہیں. ہاں، صرف بمبئی کے 4-5 مہینے پہلے، 1 مہینے کی صرف اس شہر کی رپورٹ تھی ایک وکیل کے حوالے سے، اس ایک شہر میں 1 مہینے میں 35 بچیوں نے ارتداد اختیار کی، 1 مہینے میں، صرف اس ایک شہر میں. ہم کہتے ہیں بہت معلومات ہے، ہمارے گھروں میں توحید اور شرک کی تربیت ہے. اگر یہ توحید کے فوائد، عظمت اور اہمیت ہم نے ان بچیوں کو سمجھائی ہوتی تو حضرت سمیہ کی طرح شرمگاہ پر برچہ کھا کے شہید ہو جاتی، حضرت ام سلیم کی طرح انکار کر دیتی، ابو طلحہ سے کہتی کہ تم مشرک ہو اور میں مومنہ ہوں. ایک مومنہ عورت ایک مشرک اور کافر سے شادی نہیں کر سکتی، اللہ نے حرام کیا ہے. کب ہوگا یہ توحید کی اہمیت و فوائد؟ جب معلوم ہوں گے جو اس موضوع کی بات کر رہے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں اگر ایک چھوٹا سا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، ہاں، یہ ترکی کے زلزلے سے لے کر ہمارے گھر میں کوئی نوکر ہمارے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے، بددیانتی خیانت کر رہا ہے، ہمارا بچہ نافرمانی کر رہا ہے، سب کا تعلق میرے بھائیو توحید سے ہے. توحید اگر آپ نے مضبوط بنا دی تو اللہ کی حیا اور شرم دل میں پیدا ہوگی. آدمی اکیلے میں بھی گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا. گناہ کی نفسیات یہ بیان کی جاتی ہے کہ پہچاننے والی نگاہوں سے جیسے ہی آدمی اپنے آپ کو چھپا ہوا محسوس کرتا ہے، یہاں لوگ پہچانتے ہیں تو شریف ہے، جیسے اس کو لگتا ہے کہ یہاں ہم کو کوئی پہچاننے والا نہیں تو اپنے جو شرافت کے لبادے کو اوڑھ رکھا ہے اس کو اتار دیتا ہے. ہاں، اب موج مستی کریں گے. اسی لیے علماء نے کہا کہ حضرت عمر فاروق وغیرہ کے سفر میں پتہ چلتا ہے آدمی کیسا ہے. تو توحید سے حیا پیدا ہوتی ہے. توحید سے، یہ لمبی باتوں کو میں صرف اشاروں میں ایک جملے میں کہہ رہا ہوں جو آدھے گھنٹے میں ایک بات کہنے والی ہے واقعات کی روشنی میں. توحید ہوگا تو آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. یہ مقام دیا اور معید اسلامی کیوں آئے؟ اللہ کا ڈر تھا کہ آخرت میں اللہ کا سامنا کر کے اس کا عذاب جھیلیں، اس سے بہتر ہے کہ دنیا کی سزا بھگت کے توبہ کر لیں. یہ توبہ پر ابھارتی ہے. انسان ہے، ہم سے غلطی ہو گئی تو توحید ہوگی تو ہم توبہ کریں گے، پہلے بچیں گے. غلطی ہو گئی تو توبہ کریں گے، اصلاح کریں گے. کسی کا حق مار رکھا ہے، کسی کے حق کو ہڑپ رکھا ہے، وہ بیٹی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، جو ہمارے ہاں جھگڑوں کی بنیادیں ہیں، اس کی اصلاح اس سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، یہ دماغ میں آ جائے تو ہم حقدار کو اس کا حق دے دیں، معافی مانگے. نہیں دے سکتے تو تصفیہ کریں گے. دل میں جب خوف ہوگا، رسمن نہیں، حج کرنے جا رہے ہیں تو چلو اوپر جا کے معافی مانگ کے ٹینشن دور کر لیجئے، اپنے آپ کو تسلی دے دو کہ حج قبول ہو جائے گا. ہاں، بندوں کا حق صاف کر کے اللہ سے حق صاف کروانے جا رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا خوف، اللہ سے امید اور اللہ کی محبت ہوگی تو نیکیوں کا شوق پیدا ہوگا. ہاں، نیکیوں کا شوق اور محبت کے توحید کی جڑ اور بنیاد ہے. آپ کے دل میں جتنی اللہ سے محبت ہوگی اتنا زیادہ آپ اللہ کے لیے قربانیاں دینے کی بات کریں گے. ہمارے ہاں عشق و معاشقے کی باتیں لوگ کرتے ہیں. ہاں، آسمان سے تارے توڑ کے لا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. یہ اس طرح کے جو جملے عاشقانہ اور شاعرانہ بولے جاتے ہیں، یہ سب سمجھتے ہیں کہ بکواس ہے. لیکن یہ بولے کیوں جاتے ہیں؟ ایک اظہار ہوتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا. یہ نفس پرستی یا جس کے پیچھے، جس کی جڑ بنیاد میں، جس محبت کی جڑ میں شہوت رانی ہے، اس کے لیے آدمی ایسی باتیں کرتا ہے. لیلا مجنو اور فلاں کی قصے کہانیاں سناتا ہے. ہمارے ہاں فلمیں، قصے، کہانیاں، افسانے اسی پر بنتے رہتی ہے، بکواس پر. لیکن صحابہ کرام، مومنین صادقین، سچے جذبے والے یا توحید کو جاننے والے پروانوں کو دیکھیے تو دونوں کیا ہے. وہ علامہ اقبال نے کہا، یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے. آگے جو کہا کہ دونوں ان کی ٹھوکر سے صحرا ہو دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائیے. آگے کیا ہے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ کیا ہے؟ عجب چیز ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. یہ کہنا چاہتا ہوں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ سے آشنائی کی لذت، محبت، توحید کی لذت آپ کو اگر مل گئی تو پھر آپ کو دنیا اور دنیا کی چیزوں کی پرواہ نہیں رہے گی. آج ایک آدمی تھوڑی سی دولت خرچ کرے اللہ کے راستے میں تو ہمیں کتنا تعجب ہوتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق پورا گھر سمیٹ کر دے رہے ہیں، کیسے؟ ہاں، ابو ہمارا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں آدمی بھیجا کہ پوچھو دیکھو کوئی زندہ ہے تو اس کی مزاج پرسی کرو. عمارہ رضی اللہ تعالیٰ، عمارہ بن ابو سکن صحابی رسول ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہے.
پوچھنے والے نے کہا اللہ کے رسول تمہارا حال پوچھا، کہا ان کو بلائیے، آپ نے اشارے سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ قریب ہو گئے، اشارہ کیا اور قریب آ جائیں، آپ نے اپنے گھٹنوں کو اپنے زمین پر رکھ دیا، ابو عمارہ بن سکن، ہاں آخری سانسیں چل رہی ہے، زخموں سے چور ہیں، خون ہے، سر اٹھا کر آپ کے زانوں پر رکھ دیا اور مسکرانے لگے، مسکراتے رہے، اسی حالت میں آپ کی جان چلی گئی، روح قبض ہو گئی۔ موت کا استقبال مسکرا کے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا معنی بتایا، مولانا آزاد نے کہا، یہ مثال دی کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ کے راستے میں خاک و خون میں لوٹتے ہوئے موت کا استقبال مسکراہٹ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ توحید کی بنیاد پر دل میں جب محبت پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے راستے میں آنے والی مشقتیں اور تکلیفیں کڑوا گھونٹ شیریں شربت کی طرح بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر، ہمارے اندر توحید ہے تو محبت الہی سب سے زیادہ ہوگی، اور اللہ کے لیے جب محبت ہوگی تو اللہ کے دین کے لیے اخلاص ہوگا، تقوی ہوگا، اس کے لیے قربانی کا جذبہ ہوگا، وہ ساری خوبیاں اخلاقی پیدا ہوگی جو دین چاہتا ہے، دین حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایسا ایسا کرو، وہاں کوئی خبر دی گئی ہے یا وہاں کوئی حکم دیا گیا ہے؟ تو اب یا ایھا الذین آمنو کہہ کے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم توحید پر ہو تو تم کو آگے کا حکم ماننا چاہیے، آگے کی خبر کی تصدیق کرنا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر توحید ہوگی تو یا ایھا الذین آمنو کے تحت جتنے کام آئیں گے بندہ سب قبول کرے گا، سب پر سر جھکائے گا۔ یہ ایک بات جو میں نے کہی یہ پوری باتوں کو گھیر لیتی ہے کہ توحید سے ساری خوبیاں، اب توحید اللہ کہہ رہا ہے والدین کو اف نہ کہو، توحید والا سر جھکا دے گا، ابا نے تماشا بھی مارا تو سر جھکا کے کھا لے گا۔ لیکن آج ہمارے سماج میں بولتا ہے نہیں مولوی صاحب، ہے میں مانتا ہوں قرآن میں ہے کہ اف نہ کہو، لیکن میرے ابا الگ ہے۔ اکثر میں یہ بات کہتا ہوں، آ جاتی ہے زبان پر، میرے ابا الگ ہیں۔ تو میں سوال کرتا ہوں، اس کا مطلب آپ کے ابا کے لیے اسپیشل کچھ قرآن کی آیت نازل کرنا تھی، اللہ کو مس ہو گئے؟ ہاں، اللہ کو نہیں معلوم تھا آپ کے ابا ایسے ہیں، ہاں، اور ایک عموم میں کہہ دیا کہ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ تو آپ کے لیے کچھ اسپیشل آیت اور حکم آنا تھا، کیونکہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے ابا دوسروں کے ابا سے الگ رہیں گے، باقی لوگوں کو اف نہیں کہتے، آپ کے ابا کو بول سکتے۔ کیا حماقت کی بات ہے۔ توحید والا سر جھکائے گا، توحید والا ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو اب اس میں دماغ نہیں لگائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، رسول اتنے بڑے بابا پیر ہیں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے 40 سال 80 سال زندگی بھر، تو وہ ایسا کرتے تھے، وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ پانی پہ چلتے تھے، وہ آگ میں بیٹھ کے ہنسی مذاق کرتے تھے، وہ پہاڑ پھینک کے مار دیتے تھے، وہ غصے میں دیکھے تو پہاڑ ہوا میں رک گیا۔ ایسے واقعات ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کا مزاج ہے، بیان کرتے ہیں۔ ابھی اسی پہ کمپٹیشن چل رہا ہے، وہ اشرفی، قادری اور چشتی، رضوی ایک دوسرے کو رد کرنے کے لیے، میرے پیر صاحب کی یہ کرامت، میری کی یہ کرامت۔ اب کوئی اللہ کے رسول کو دیکھ رہا ہے، کوئی ڈائریکٹ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں، فلاں سلسلے کی وہ دعا بتائی گئی، تیجانیہ کی یہ پڑھ لیے، رفاعیہ کی یہ پڑھ لیے، تو ایک پڑھ لیے 6000 قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب، 5 لائن کی دعا، شارٹ کٹ جنت کا۔ ہاں، ساری غیر اسلامی سازشیں ہیں توحید سے دور کرنے کی۔ اور یہاں ضمناً میں بیان کر دوں، شاید میرے پاس وقت نہ بچے، میں نے ابھی اسی ٹاپک پر سیونی میں تقریر کی، ہاں کئی باتیں وہاں آئیں یہاں نہیں آئی، کئی ہو سکتا ہے مشترک ہو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس موضوع کی کتنی اہمیت ہے، اور اس موضوع کو سمجھنے کی ابھی ہم فوائد اور اہمیت پر گفتگو کر رہے ہیں، ہاں اس کے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھیں۔ میں نے کئی جگہ تقریروں میں کہا، اور یہ آج پھر سے کہہ رہا ہوں، اور اس پر ہو سکتا ہے بہت لوگ ناراض ہوں، اور ناراض ہوں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ انہیں سمجھ رہا ہے، ناراض ہونے کے بعد غور کریں، وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے پیچھے لوگ پیشوا بنا کر جن کے پیچھے چل رہے ہیں، میں نام لے لوں، سید قطب صاحب، مولانا ابو العلا مودودی صاحب، ہاں، اور جتنے بھی سلسلے ہیں صوفیوں کے، چشتی، قادری، نقشبندی، ان میں جو نام ہیں جیسے شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی طرف یہ نسبتیں غلط ہے جو انہوں نے بیان کی ہے، وہ اچھے صحیح باتیں تھیں، غلط چیزیں ان کی طرف منسوب ہیں۔ لیکن جو آج کے تصوف کے سلسلے ہیں، اور ان میں سے بقول علماء محققین کے کوئی بھی سلسلہ وحدت الوجودی حلولی عقیدے سے خالی نہیں ہے۔ بہت اہم بات بول رہا ہوں، ہاں ذرا اچھی طرح سمجھیں۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ عقیدے اور اس کے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے، ہر طرف شورا، ادبا، تحریر، بات چیت میں، محاوروں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، شرکیہ، بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہم بولتے ہیں، کرتے ہیں، ہماری خواتین ایسا کہتی ہیں بہت سی چیزیں۔
تو یہ وحدت الوجودی عقیدہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، اس کی اتنی فضیلتیں ہیں، کلمہ توحید، کلمہ اخلاص، اس کے کئی نام قرآن میں، کلمۃ التقویٰ بولا گیا ہے اس کو، شجرہ طیبہ جو ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے، ہمیشہ اس کے فائدے ملتے رہتے ہیں، العروۃ الوثقیٰ مضبوط کڑا دستہ اس کو بولا گیا ہے، کلمۃ التقویٰ اس کو کہا گیا ہے، اس کے 20 نام ہیں جو اس کی فضیلتیں بتا رہے ہیں۔ اب اس لا الہ الا اللہ کا جو معنی مقصود مطلوب مدلول ہے، لوگوں نے اسی کو بگاڑ دیا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں اکثر کہ وحدت الوجودی جو اس کی تشریح کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تشریح اور معنی کرتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، کہ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے، یعنی کائنات میں جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا جو موجودات ہے، سب کے سب اللہ ہی اللہ ہے۔ ہاں، یہ پنکھا چل رہا ہے، اس میں اللہ ہے، اس ٹیبل میں اللہ ہے، اس چھت میں ہے، آپ کے اندر ہے، میرے اندر ہے، پرندوں میں ہے، چرندوں میں ہے، نعوذ باللہ تلمسانی اور صوفیوں میں، بڑے بڑے صوفیوں نے کہا کہ گدھے کتے سور میں بھی نعوذ باللہ اللہ ہے۔ انا للہ و انا، یہ یونانی فلسفے کا عقیدہ تھا جو ہندو مذہب کے لوگوں نے قبول کیا، اور پھر ان کے واسطے سے ہوتے ہوئے ہمارے صوفیوں میں آیا۔ ابن عربی اس کا سب سے بڑا مبلغ، ابن عربی، ابن فارس، ابن سبعین، اس کو ہمارے یہاں دیوبندی بریلوی اور صوفی حضرات شیخ اکبر کہتے ہیں۔ اگر شیخ اکبر کہیں تو کہنا چاہیے کہ گمراہی کا شیخ اکبر ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے اماموں کا سب سے زیادہ ڈر ہے، میں اس کو سر فہرست مانتا ہوں، علی وجہ البصیرہ۔ ہاں، اگر ہو سکتا ہے باہر نکل کے کوئی مجھ پر حملہ کر دے تو گوارا ہے، لیکن یہ بات کھل کر کہوں کہ یہ شیخ مذل ہے، شیخ اکبر جس کو کہا جا رہا ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ اختیار کر کے لا الہ الا اللہ کے کلمہ توحید کو کلمہ شرک بنا دیا، اور بجا کہا علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ اور دوسرے علماء احناف محققین نے بھی کہ دنیا میں وحدت الوجود اور حلول سے زیادہ گھناؤنا عقیدہ اور اس سے بڑا شرک ہے ہی نہیں کہ ہر چیز کو اللہ بنا دیا۔ اگر یہ مان لیا جائے تو کہنا پڑے گا کہ فرعون کہہ رہا تھا میں رب اعلیٰ ہوں تو کوئی غلط نہیں تھا۔ ہاں، اگر کوئی مورتی کی پوجا کر رہا ہے تو اس میں بھی اللہ ہے، اور یہ دیوبند کے مفتی صاحب نے ناندیڑ میں اسٹیج پہ کہا، کلپ آئی تھی، ایک اہل حدیث بچے نے سوال کیا، نئے اہل حدیث نے، میں نام لے کے وضاحت سے کہہ رہا ہوں، اس پہ لوگوں کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، فرض ہے، اور اللہ کے انبیاء نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کبھی نہیں کیا۔ آپ کو پورا مکہ صادق و امین کہتا تھا، سب سے بہتر مانتا تھا۔ کس بات کا جھگڑا تھا؟ جھگڑا تھا توحید کا۔ جس دن کلمہ توحید کی دعوت توحید کو پیش کیا، اسی دن سے پورا مکہ آپ کا خلاف ہو گیا، آپ کا مخالف ہو گیا۔ اس پہ سمجھوتا نہیں کیا، پیش کیا نا کہ ہمارے معبودوں کا رد کرنا چھوڑ دو۔ کیا جواب دیا تھا؟ ہمارے بچے تقریروں میں پیش کرتے ہیں، ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لے آؤ، اس سے باز نہیں آؤں گا، اور آج ہم باز آ گئے۔ یہ ہمارے گرد گرد میں شرکیہ دعوت، لا الہ الا اللہ کی غلط تشریح پیش ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا اب یہ سید قطب صاحب، ایک دنیا ان کی متاثر، ان سے جو اخوانی تحریکی عالم اسلام میں پورا جدید دور کے اسرانی جو خارجی ہیں، سارے امت مسلمین کو بغیر اصولوں کے جو کافر کہتے ہیں، ان کے یہاں توحید حاکمیت کی بنیاد پر ہی یہ تکفیری فتنے چھوٹے۔ ہمارے جماعت اسلامی ایک عرصے تک کہتے رہے ووٹ دینا شرک ہے، ووٹ دینا شرک، غیر اللہ کا قانون آپ نے ووٹ دیا شرک، لیکن راشن کارڈ بنانے کو شرک نہیں بولتے۔ گورنمنٹ سرونٹ اختیار، آپ پڑھا رہے ہیں، ٹیچر ہو کے گورنمنٹ سے تنخواہ لے رہے ہیں، اس کے اصول ضابطے مان رہے ہیں، تو اس کو بولتے نہیں کہ شرک ہے۔ یہ غیر اللہ کے قانون کو ماننا نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ بھائی ہر چیز کو دائنی طرف سے اختیار کرنا چاہیے۔ بھائی اسلام کے حساب سے اگر چلیں گے تو آپ کو ہندوستان کے میں گاڑی چلانا ہے، 2 ویلر 4 ویلر 3 ویلر، تو دائنی جانب سے چلائیے اسلامی قاعدے سے۔ اب یہاں کا قانون ہے کہ بائیں جانب سے چلیے، تو اب اگر کریں تو جماعت اسلامی اور مولانا سید قطب صاحب کو بولنا چاہیے کہ وہ شرک کر رہا ہے، دنیا کا قانون مان رہا ہے۔ موقع نہیں ہے کہ ہم اس کا علمی اور تفصیلی تجزیہ کریں، ہاں، یہ بالکل بکواس بات ہے۔ یہ توحید کو انہوں نے سمیٹ دیا توحید حاکمیت۔ ابھی عرب علماء توحید حاکمیت ایک چیز بیان کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، جیسے خارجیوں کا نعرہ تھا ان الحکم الا للہ۔ بھائی وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، مجھے ایک دوسری جگہ بھی خطاب کے لیے جانا ہے، لیکن دل بھی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ چھوڑوں، اس سے زیادہ اہم کوئی موضوع ہے ہی نہیں۔ ہاں، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑے بڑے علماء جن کے پیچھے ایک لمبی تعداد چل رہی ہے، ان کے یہاں آپ پائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کی تشریح الگ کیا۔ اور دوسرا ایک پہلو نتیجے آگے کا کہ انہوں نے، آپ دیکھیے کہ میں نے ابھی بتایا کہ تمام انبیاء کی دعوت کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ توحید سے، ہے نا؟
تمام انبیاء کی توحید کی دعوت کا آغاز توحید سے ہو رہا ہے. اور ہمارے یہاں آج دیکھیے کہ وہ فلاں جماعت، وہ فلاں تنظیم اور فلاں اسلام پسند کوئی حکومت اسلامیہ قائم کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی فضائل پر زور دیتا ہے، کوئی کسی چیز پر زور دیتا ہے، اور ان سب کے یہاں توحید نہیں ملے گی. توحید پر بات کریں گے ارے اس سے اختلاف ہوگا، برا لگے گا. ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکمت والے یا زیادہ اچھے اخلاق والے آپ بن جائیں گے کہ آپ نے تو توحید میں کوئی مصالحت سمجھوتا نہیں کیا، کھل کے پیش کیا اور کہا کہ یہ کرنا ہے. اگر آپ کے اندر اتنا جگر نہیں ہے تو کیوں اس میدان میں آتے ہیں؟ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے. ایک جوا کھیلنے والے، موبائل پر گندی فلمیں دیکھنے والے نوجوان کو جب آپ کہیں گے کہ یہ گندگی ہے، یہ ہے، تو وہ تو برا مانے گا نا. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ دعوت بھی دیں، اصلاح بھی کریں اور کسی کو برا بھی نہ لگے. تو ایسے ہی چاہتے ہیں کہ سمندر میں آپ غوطہ بھی لگائیں اور اپنا کپڑا یا بدن بھیگنا بھی نہیں چاہیے. ایسی خواہش اور تمنا رکھ کے آپ سمندر میں غوطہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ غوطہ لگائیں گے تو خطرات ہوں گے، بھیگیں گے. اور یہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں جب آئیں گے تو دعوت و تبلیغ کے دو تقاضے ہیں. جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. ہاں صرف نیکی کا یا فضیلت کو بتانا کافی نہیں ہے، نہی عن المنکر ضروری ہے. اور ہمارے نوجوانوں میں جو بگاڑ خرابیاں پیدا ہوئی ہے، تربیت کی جو ضرورت ہے. سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. ابھی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ بھائی وہ یہاں کی جو سیاسی پارٹیاں مسلمانوں کے خلاف قوانین بنا رہی ہیں، الیکشن آ رہا ہے تو ہندو مسلم مسائل کو جو ہے اچھالتی ہیں، حجاب کا مسئلہ، پرسنل لا میں مداخلت، مسجد پر اعتراض، ہماری فلاں مسجد پر اعتراض، سوال اٹھایا، ایک ایشو کو جو ہے میڈیا میں بنایا. ان کے آدمی میڈیا میں بھی ہے، الیکشن کمیشن میں بھی ہے، فلاں جگہ بھی ہے. تو کیا کریں؟ ہم بے بس محسوس کرتے ہیں. تو اب لوگ ہمارے دماغ لگاتے ہیں کہ نہیں اس پارٹی پر تکیہ کر کے، نہیں اس پارٹی پر، ایسا نہیں، ہمارے سیاسی پارٹی ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اور جتنا ہم کرتے ہیں اتنا اپنے آپ کو مسائل میں پھنساتے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں کہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلم پارٹی بنے اور مسلمانوں کا ووٹ بڑھ جائے. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں اسی طرح لڑتے رہیں، ایک اس کی تائید کرے، ایک اس کی واقعات بیان کرتے رہیں کہ ارے انہوں نے تو مسلمانوں کو اتنا مارا، مسجد ان کے زمانے میں ٹوٹی، اور یہ انہوں نے قانون بنایا، آپ یہ پیش کرو گے، وہ پیش کریں گے، آپ کے نتیجہ نکلے گا نہیں. یہ ایک مسئلہ. پھر دوسرا، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا، ارے مسلمانوں کے کیا حالات ہیں آج، کیسے حالات ہو گئے، اور یہ اہل حدیث یا یہ جو لوگ ہیں سلفی توحید 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 کرتے رہتے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان سے کہ آپ بھی توحید توحید کرنے لگے. مسلمانوں کے اگر ایسے حالات ہیں تو آپ لہسن پیاز فضیلت نہیں کر سکتے. آپ حالات کو سدھارنا ہے نا تو انبیاء کی طرح توحید توحید ہی کرنا پڑے گا. آپ کی توحید درست ہوگی تو اللہ کی مدد ملے گی. توحید کے فوائد اور ضرورت فوائد میں یہ ہے کہ اللہ حکومت دے گا، وعدہ ہے اس کا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. ایمان اور عمل صالح ہوگا تو زمین میں خلافت ملے گی. زمین میں خلافت اور حکومت قائم کرنے کا کام ہم کو اللہ نے نہیں دیا. ہم کو یہ کہا کہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرو. نتیجہ اللہ دے گا کہ تم کو غلبہ دے گا، قوت دے گا، دشمنوں کو ناکام بنائے گا، ان کی سازشیں ٹوٹ جائے گی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، یعنی توحید پر عمل کرو. اگر توحید ہوگی تو صبر ہوگا، توحید ہوگی تو تقوی ہوگا، اور یہ تقوی اور صبر ہوگا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دشمنوں کی چالیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. کچھ بگاڑنے. قرآن کہہ رہا ہے یہ ایمان ہے کہ نہیں ہے. یہ کورونا کا مرض ہو، بے روزگاری ہو، ہاں افلاس ہو، ہمارے کاروبار میں مندی ہو، دشمن کا خوف ہو، ہمارے خلاف جو سازشیں، سب کا علاج توحید. ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے علی وجہ البصیرہ. دلائل بے شمار ہیں. ہم جب پڑھتے ہیں قرآن میں کہتا ہوں نا، ہمارے یہاں روحانی اسباب کا خیال ہی نہیں ہے. ابھی بہت جگہ بیان کیا، یہ آخری بات کہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے بہت جگہ بیان کیا میں نے، فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ غلام ہم لینے کے لیے چلے گئے کہ 2 غلام آئے ہیں، نوکر مل جائے. میرے ہاتھ میں چکی پیس کر چھالے پڑ گئے. واپس آ گئی، تھے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ چلا، واپس آئے، اور پھر اس کے بعد جب رات میں اللہ کے رسول کو پتہ چلا، تشریف لائے. بخاری کی لمبی واقعہ ہے، آپ سن چکے ہیں، میں مقصود بیان کرنے کے لیے شارٹ اختصار کر رہا ہوں. آپ نے ان سے کہا کہ کیا میں تم کو غلام سے بہتر چیز نہ بتاؤں، خادم سے. تم جب بستر پر سونے کے لیے آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا. میں اکثر یہ پیش کر کے سوال کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے بتائیے کہ اگر آپ کی والدہ، میری اہلیہ یہ بولے کہ وہ مکسر مشین لے آئیے، واشنگ مشین لے آئیے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے کپڑا دھونے میں، مسالہ پیسنے میں،
اور ہم اس سے کہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ لے. ہاں وہ واشنگ مشین منگائے اور ہم کہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا کیا جواب ملے گا؟ یہ دونوں میں کوئی کانٹیکٹ نظر آ رہا ہے؟ لیکن سید المرسلین نے اپنی دختر لخت جگر کو یہ نسخہ دیا. اس میں کوئی کنیکشن نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیے یہ توحید کا اثر ہاتھ کے چھالوں سے بھی ہے, گھر کے مسائل کو حل کرنے سے بھی ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, آپ کے گھر میں تنگی ہے, پریشانی ہے, دقت ہے, آپ توحید کیجئے, اللہ کا ذکر کیجئے. یہ جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہے, کاش موضوع کا وقت ہوتا کہ جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ 10 مرتبہ جس نے کہا نا, وہ 4 غلام, بعض روایتوں میں کہ ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب, اور یہ نیکیاں 4 غلام بنو اسماعیل. 100 مرتبہ اگر کہا 24 گھنٹے میں 100 نیکیاں ملے گی, 100 گناہ معاف ہو جائیں گے, اور 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر ملے گا. اور اس دن جس دن یہ بات کہی, شیطان اس کے جسم میں داخل نہیں ہوگا. مائیں بہنیں خاص طور سے نوٹ کریں, یہ آج کل پھونک جھاڑ کرنے والوں کی دکانیں بڑھتی جا رہی ہیں, رقیہ سینٹرز. کوئی ضرورت نہیں ہے دوسروں سے کرانے کی, گھر میں کیجئے, یہ 100 مرتبہ پڑھیے پڑھائیے ڈیلی. شیطان جب آپ کے جسم میں داخل ہی نہیں ہوگا تو آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور اس دن اس حدیث میں ہے کہ آپ سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ سے بہتر کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ مرتبہ اس کو پڑھے. کیا کتنے فائدے یہ لا الہ الا اللہ کی کلمہ توحید کے صرف اس ایک حدیث میں آ گئے. نیکیاں ملنا, غلام آزاد کرنا, شیطان سے بچ جانا. آپ ذکر کریں گے شیطان بھاگے گا. اللہ کے ذکر کے تقریباً 100 یا 100 سے زیادہ فائدے علامہ ابن قیم نے بیان کیا قرآن و حدیث کی روح. 100 سے زیادہ فائدے. آپ کی عمر میں برکت, رزق میں برکت, شیطان سے بچاؤ, سکون حاصل ہونا, اللہ رب العالمین کی متوجہ ہونا, اور ایسے بے شمار فائدے. اگر لا الہ الا اللہ آپ کا صحیح ہے, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اس آیت کی تشریح سورہ ابراہیم کی آیت ہے, آگے دیکھیے اس کی تشریح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت شدہ فرمان ہے کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پر قائم ہے تو جب قبر میں دفن ہوگا تو منکر نکیر کے 3 سوالوں کا جواب دے پائے گا. من ربک ما دینک ومن نبیک, یہ جو سوال ہیں الگ الگ الفاظ کے ساتھ آئے ہیں, ان کا جواب کون دے گا؟ جو لا الہ الا اللہ اس کو صحیح جواب کی توفیق دے گا. اور لا الہ الا اللہ کی جو گواہی دے گا فرشتوں منکر نکیر کے سامنے, اس کی قبر کو 70 گز کشادہ کر دیا جائے گا. یہ فائدے میں بیان کیا شیخ زید نے, حدیث ہے, صحیح حدیث, کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہے گا سوال کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو اس کی قبر جو فرشتے کہیں گے منکر نکیر کہ ہمیں پتہ تھا کہ آپ کے پاس جواب ہے, اور 70 گز اس کی قبر کو پھیلا دیا جائے گا. تو دنیا میں بھی ہر خوبی اور اچھائی, دشمنوں سے تحفظ, برکت, سکون توحید سے. آخرت میں برزخ میں قبر کے عذاب سے بچنے اور قبر کو کشادہ کرنے کی ذریعہ لا الہ الا اللہ. آخرت میں لا الہ الا اللہ کی وجہ سے فضائے اکبر سے محفوظ رہے گا آدمی. لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سفارش ملے گی. اللہ کے رسول کی حدیثوں سے ثابت ہے, آپ سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کو پانے والا سب سے خوش قسمت کون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی, جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل کے خلوص کے ساتھ کہا. زبانی طور پہ یوں ہی بول دیا کافی نہیں ہے, دل کے اخلاص کے ساتھ جو لا الہ, تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور فائدہ ایک یہ ہے کہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی. لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو سفارش نہیں ملے گی. لا الہ الا اللہ اعمال کے میزان میں سب سے وزندار نیکی ہے, احسن الحسنہ بھی ہے, یہ سب سے بہترین نیکی, سب سے اعلیٰ نیکی, اور گناہوں کو مٹانے والی. لمبی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو لائے گا, اس کے 99 رجسٹر ہوں گے جس میں گناہ ہی گناہ ہوں گے. ہر رجسٹر جو ہے حد نگاہ تک ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا کہ اس میں سے کسی چیز کا تجھے انکار ہے؟ کہے گا نہیں. کہا میرے فرشتوں نے لکھنے میں غلطی کی؟ کہا گا نہیں. کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ ڈر جائے گا اور کہے گا کہ نہیں. کہا نہیں, نیکی ہے اور تم پر ظلم نہیں ہوگا. ایک پرچی نکالی جائے گی تو بندہ کہے گا کیا ہے؟ ما ہؤلاء البطاقۃ من هذه السجلات, یہ اللہ تعالیٰ یہ میری چھوٹی سی پرچی جو نیکی کی ہے, ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں اس کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ تو کہا کہ آج تم پر ظلم نہیں ہوگا. کیا پتا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. شہادتین کی گواہی ہے. اب 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے, اور وہ رسید یا ایک بطاقہ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا, وہ پلڑا جھک جائے گا. اس سے یہ نہ سمجھے کہ ہم اہل حدیث ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہم ابھی ہمارے 99 رجسٹر بھرے نہیں ہیں, کل سے گناہ شروع کرو, ابھی تو 5 ہی رجسٹر ہوا ہے. ہاں, بہت سے نمازی بھی جائیں گے جن کے لا الہ الا اللہ کے شرائط اور ارکان صحیح نہیں ہے نا, ان کے
بہت سے لا الہ الا اللہ کہنے والے جہنم میں جائیں گے، نمازی جائیں گے، نماز کے جو اعضاء ہیں وہ جہنم کی آگ پر حرام ہوں گے. اس سے پتہ چلا امام بخاری نے نقل کیا، علامہ ابن قیم نے یہ باتیں تفصیل سے کہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یہ دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. قرآن حدیثوں میں ثابت ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تو کہا لا الہ الا اللہ پڑھو. ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ان میں موجود ساری چیزیں اللہ کے سوا ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. ہاں، آخری بات جو میں نے اس سے پہلے بارہا بیان کی لیکن ابھی اشارہ بھی آیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی عظمت و فضیلت سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم میں ہے، اپنے چچا ابو طالب کے آخری وقت میں پہنچے. عبداللہ ابن ابی امیہ اور ابو جہل، دو سرداران مکہ وہاں موجود ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ چچا جان، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہیے ایسا کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے سفارش کر سکوں، آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں. غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنے سگے چچا کو جنہوں نے قدم قدم پر دنیاوی اعتبار سے مدد کی تھی، واقعات آپ جانتے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہو تو آپ کی سفارش کر پاؤں گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ لا الہ الا اللہ نہیں کہا ہے تو نبی کی سفارش نہیں ملے گی. ہاں، اس کی بنیاد پر یہ لائسنس ملے گا، اجازت ملے گی. ابو جہل اور ابن ابی امیہ نے کہا کہ ارے آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیں گے تو کیا عبد المطلب اپنے باپ کے دین سے پھر جائیں گے؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ ابو جہل اور ابن ابی امیہ، جس کو ہم ابو جہل بولتے ہیں، جہالت والا، اس کو لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب سمجھتا تھا کہ جو یہ بول لے گا باپ دادا کے دین کا انکار کر دے گا. اور آج بہت سے مسلمان لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، باپ دادا کی روایت پر بھی چل رہے ہیں. ہاں، اوپر جھنڈے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ مزار کے، اور نیچے قبر پہ سجدہ ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے. ہاں، ہمارے ایک استاذ کہا کرتے تھے کہ ابلیس یہ دیکھ کر ہنستا ہوگا اور اللہ سے کہتا ہوگا کہ اللہ دیکھ، سائن بورڈ تیرا لگا ہوا ہے دکان پر لیکن نیچے کاروبار دھندا میرا چل رہا ہے. اوپر لا الہ الا اللہ کا جھنڈا اور نیچے قبر پرستی، شرک کا دھندا. تو حضرت کیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ابو جہل نے، اور اس نے کہا کہ عبد المطلب کے دین سے، اللہ کے رسول نے پھر کہا، انہوں نے پھر وہی بات دہرائی. اللہ کے رسول کی بات دلیلوں پر مبنی تھی، وہ باپ دادا کی جذباتی بات تھی. آج ہمارے یہاں بھی دلیلوں کے مقابلے میں لوگ اتنے لوگوں کو نہیں سمجھتا کیا، باپ دادا کو نہیں سمجھتا کیا، وہ مولانا کو نہیں سمجھتا کیا، قرآن حدیث ہے، ٹھیک ہے حدیث ہے، تو کیا ان کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی کہ ہمارے امام کو؟ بس یہ جذباتی بات اور قرآن حدیث کا رد کر دیا. یہ توحید کے خلاف ہے. توحید ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول کی بات کے سامنے بندہ کسی کی بات کو نہیں لائے گا. توحید کے اثرات ہوں گے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بات دہرائی، نہیں مانا. آخر میں ابو طالب نے کہا کہ وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہیں اور اسی پر موت ہو گئی. لا الہ الا اللہ کہنے سے انہیں آر محسوس ہوا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب تک منع نہ کیا جائے. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں. بھائیو غور کیجئے، ایک بات جو یہ آخر کی چند باتیں، ایک بات بھی اگر ہم نے دماغ میں اٹھا لی تو توحید کی اہمیت اور فائدے کے لیے کافی ہے. نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں مغفرت کی دعا کریں. یہ بات ظاہر ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. اب سوچئے کہ نبی زندگی میں اپنے شرک پر مرنے والے سگے چچا کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے تو مرنے کے بعد یا میدان محشر میں کیا ان کے لیے سفارش کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ توحید کے عظمت و فضائل سے متعلق بہت کم باتیں میں نے پیش کی. آپ روز مرہ کی، جیسے میں نے بھی ایک دعا کا ذکر کیا، آپ پڑھتے ہیں قل اللہ احد، یہ قرآن کے ایک تہائی مضمون کے برابر ہے. بعض علماء نے کہا کہ قرآن کا ایک تہائی مضمون تو اس لیے کہا گیا کہ ایک تہائی حصے پر توحید، اس کی دلیلیں، اس سے متعلقہ باتیں ہیں، لیکن بقیہ قرآن بھی توحید سے متعلق ہے. یا تو توحید کی ضد ہے، شرک کا رد ہے، اہل شرک کا رد ہے، یا توحید کو ماننے والے اور توحید کو نہ ماننے والوں کا انجام اور کہانی ہے. ماضی میں جو ان کا معاملہ ہوا، ان پر جو عذاب آیا، ان کو جو اللہ نے بچایا، انبیاء اور ان کے ماننے والوں کو، مشرکین کو اور ان کو جو عذاب دیا، یا آخرت میں جو عذاب دے گا، یا پھر احکام و مسائل ہیں جو توحید کا تقاضا ہے کہ ہم اگر توحید مانتے ہیں تو اللہ کے ان حکموں کو ماننا پڑے گا. تو اس اعتبار سے علامہ ابن قیم نے تشریح کر کے کہا الحمدللہ رب العالمین توحید، الرحمن الرحیم توحید، مالک یوم الدین توحید، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر کلمہ، ہر جملہ قرآن کا توحید ہے.
اہمیت کے لیے کافی ہے۔ آیت الکرسی سب سے عظیم آیت قرآن کی کہلاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی عظمت، کبریائی، اس کے کمالات اور توحید کی دلیلیں جس طرح ایک آیت میں سمٹی ہے ویسی کوئی آیت نہیں۔ توحید کی وجہ سے جو چیز توحید سے جڑتی ہے اتنی اہمیت ہو جاتی ہے۔ انبیاء کرام 301,24,000 روایت کے سلسلے میں کلام ہو سکتا ہے، ان میں رسولوں کی تعداد 313، رسولوں میں 5 اولو العزم رسول، ان 5 یہ سب فضیلت ہے۔ انبیاء میں سب سے افضل انسان انبیاء میں رسولوں کا درجہ ان سے اونچا، رسولوں میں اولو العزم رسولوں کا درجہ جو 5 ہے ان سے اونچا راجح قول کے مطابق۔ ان 5 میں 2 خلیل ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ان سے اونچا، اور ان دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اونچا۔ یہ درجہ اونچا نبیوں میں کس بنیاد پر ہے؟ اہل علم نے لکھا کہ جس نے توحید کے تقاضے کو جتنا پورا کیا اتنا اس کا درجہ اونچا ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ لوگوں کو اعلیٰ درجہ جنت، اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات وہی دلائے گی جو توحید، جو جتنا پختہ توحید والا ہوگا اتنا اعلیٰ مقام پائے گا۔ اور بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص توحید میں انتہائی پختہ ہوگا، پھونک جھاڑ بھی نہیں کرواتا تو اور شگون بھی نہیں لیتا اور داغتا بھی نہیں ہے، صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ یہ توحید کی انتہائی بات ہو گئی۔ اور جو آیت ہم نے پیش کی تھی اس سے جوڑ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم، جو اللہ کے رسول کی تشریح کے مطابق شرک ہے، کہ ایمان کے ساتھ یعنی توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، انہی کے لیے امن ہے، انہی کو جنت سے جہنم سے بچاؤ ملے گا۔ دنیا میں ساری مصیبتوں پریشانیوں سے، سازشوں اور جو ہے نقصانات سے بچاؤ ملے گا، اور یہی ہدایت یاب ہے۔ صرف اس ایک آیت کو بھی ہم نے پڑھا تو سمجھتے توحید کی اہمیت اور اس کے فائدے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید کی عظمت، اہمیت اور اس کی فضیلتوں کو سمجھ کر کما حق ہو، جیسی ہماری طاقت و قوت ہے اس کے مطابق اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق اپنے سماج اور معاشرے اور وقت میں اس توحید کے پیغام کو لوگوں میں پھیلائیں۔ جب کسی قوم میں توحید ہوتی ہے اور توحید کے پیغام پر محنت ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسائل کو حل کرتا ہے، سکون نازل کرتا ہے، دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا اور نجات دیتا ہے۔ سب سے زیادہ محنت توحید پہ کیے، زلزلے سے بچنا ہے، طوفان سے بچنا ہے، بے روزگاری کا مسئلہ حل کرنا ہے، اپنے گھر کے جھگڑوں کو دور کرنا ہے، اپنے بچوں کو اپنا فرما بردار بنانا ہے۔ ان سب چیزوں کا حل آپ توحید سے حاصل کیجئے، اور توحید میں اس کا حل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔